ہمارے ہاں بڑے ادب احترام کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا، میڈیا کی جو ترجیحات ہوتی ہے کہ کھرے دو، خبر حاصل کرو اور ہر قیمت پر خبر حاصل کر کے پھر جلدی سے جلدی پھیلاؤ، چاہے اس میں حرمت انسانیت کا بیڑا غرق ہو، جس چیز سے کوئی بدنام ہوتا ہو اور مجلسوں میں اس کو زیر بحث لایا جاتا ہو، اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ کسی کا عیب تلاش کر لیا اور عیب مل گیا، اور خاص طور پر اگر سیاستدان کی کمزوری مل گئی، اس کو اچھالنا تو ہی خبر ہے۔ پھر ہم بیٹھے کس لیے ہیں؟ پھر ہم نے روٹی بھی تو کمانی ہے، اور یہی ذریعہ ہے کہ ہم لوگوں کی کمزوریاں تلاش کریں، ان کو اچھالیں۔ اب یہ آج کی میڈیا کی ترجیح ہے، لیکن شریعت کی ترجیح کیا ہے؟ ایک مسلمان شریعت کی ترجیح کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور فرمایا اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة افشاها۔ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے مکار دوست سے کہ جو آنکھوں سے مجھے گھورتا ہے، دل سے مجھے تاڑتا رہتا ہے، اور اگر میری کوئی اچھائی ملے تو اسے چھپاتا ہے، اور اگر میری کوئی برائی ملے تو اسے اچھالتا ہے۔ اب ایسی عادات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ کیا ہم نے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے پناہ مانگی ہے، جس میں ایک صاحب خدیعۃ ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة افشاها۔ ایسا دھوکے مار دوست کہ اگر میری کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو چھپاتا ہے، اور اگر میری کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو اچھالتا ہے۔ اور پھر انسان ہے، انسان کو اللہ تعالی نے خواہشات سے بھر دیا ہے، اور نفس کا جو شر ہے وہ تو سب سے بڑا شر ہے۔ کچھ ہوتے ہیں شرور خارجیہ اور کچھ ہیں شرور نفسانیہ۔ اللہ تعالی نے جب خارجی شرور سے پناہ کے لیے سورۃ الفلق اتاری تو شرور متعدد ہیں اور مستعاذ بھی ایک صفت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ بہت سے شروں سے پناہ مانگنے کے لیے جس ذات کی پناہ مانگی جاتی ہے، اس ذات نے اپنے آپ کو ایک صفت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن سورۃ والناس میں جہاں اپنے نفس سے ایک شر سے پناہ مانگی گئی ہے، وہاں اللہ تعالی نے جس اللہ کی ذات سے انسان پناہ مانگتا ہے وہ مستعاذ بھی، اس کو اللہ نے 3 صفات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شر ایک اور مستعاذ بھی وہ متعدد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تو اس اعتبار سے شرور ہوتے ہیں انسان کے اندر،
خارجی شرور بھی ہوتے ہیں، داخلی بھی ہوتے ہیں، اس پر اللہ سے پناہ بھی مانگی جاتی ہے۔ وہ شر ہمیں گمراہ کرتا ہے، باہر کے اثرات آتے ہیں وہ بھی ہمیں گمراہ کرتے ہیں، اندر سے خواہشات پیدا ہوتی ہے وہ بھی ہمیں گمراہ کرتی ہیں۔ یہ ہے دنیا کا وہ امتحان، اور جس پہ پناہ صرف اللہ کی ذات دے سکتا ہے، اس کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا۔ جب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے رکتا ہے، لیکن خواہشات غالب آ ہی جاتی ہیں۔ اب اگر آپ انسانوں کے کمزوریوں کے پیچھے، ان کے گناہوں کے پیچھے تاڑتے تاڑتے پیچھے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتبعوا عورات اخیکم المسلم، اپنے مسلمان بھائی کی کمزوریوں کے پیچھے، چھپی ہوئی چیزیں جو اس سے گناہ کیے ہیں اور جس کا صرف اس کو پتا ہے، اگر کوئی شریک بھی ہے تو ان کا آپس کا معاملہ ہے، آپ پیچھے مت پڑے اس کے کہ اس کی کمزوریاں معلوم کروں، پھر کر میں اس کو بلیک میل کروں۔ فَيَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَاتِكُمْ، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے پردے کی چیزوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ خدا کو تو سب معلوم ہے، لیکن اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں جب تم کسی مسلمان کی کمزوری کے پیچھے لگو گے اور اس کا پردہ معلوم کرو گے، اس کی کمزوری معلوم کرو گے، تو اللہ تمہارے کمزوریوں کے پیچھے لگ جائے گا، اور جس کی پھر اللہ نے تتبع کیا فَيُفْضِحَهُ وَلَوْ كَانَ فِي رَحْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے رسوا کر دے گا۔ کسی کی کمزوریوں کے پیچھے پڑنا، اور یہاں تو ہم کمزوریاں نبی ہوں تو پیچھے لگا دیتے ہیں، اور یہ کمزوریاں ہم سب میں ہیں، اور ہمارے ملک میں تو ہمارے اپنے ادارے اپنے دفتر میں ڈیسک پر بیٹھ کر جھوٹ بناتے ہیں اور پھر اس کے آپ کے خلاف شائع کرتے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، اور خدا کے خوف کا کوئی تصور نہیں ہوا کرتا۔ تو میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اور اس پہلو کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں انسانیت کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، ہمیں اپنے مخالف کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے۔ اگر تو اس نے کوئی نظریاتی بات کی ہے، کھل کر کی ہے، میری نظر میں غلط ہے، تو میں اس کے مقابلے میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، لیکن یہی خطائیں ہم سب سے ہوتی ہیں۔ ہم سب انسان ہیں، پہلے مجھ سے، پھر آپ سے، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، لیکن بری عادت بری ہوتی ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی اصلاح خود بھی کرنی چاہیے۔ اگر کسی دوست میں کمزوری نظر آئے تو خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس کو بتا بھی دینا چاہیے کہ ایسا نہیں۔ تو اس کو اگر اس مصرف کے تحت استعمال کیا جائے تو بہت کام کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں تو سوشل میڈیا میں جو گالی براہ راست کوئی نہیں دے سکتا کسی کو، وہ سوشل میڈیا پہ دیتا ہے۔ جو جھوٹ وہ پبلک کے سامنے نہیں بول سکتا، وہ جھوٹ ہم سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں۔ انفرادی بنیاد پر نہیں، اجتماعی طور پر بھی، مملکتی طور پر بھی، ادارہ جاتی طور پر بھی بولتے ہیں۔ اب یہ پیغام کیسے پہنچے گا لوگوں کو، اپنے ورکر کو کیسے پہنچے گا؟ اور ظاہر نوجوان ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے گالی دی گئی ہے، میرے اوپر الزام لگایا گیا ہے، میری جماعت پہ الزام لگا ہے، میری قیادت پہ الزام لگا ہے، تو جذبات تو مشتعل ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ آپ جذبات کے تابع ہوتے ہیں یا آپ شریعت کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔
اس پہلو کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا ہوگا۔ جماعتی زندگی میں شورائیت کی بہت اہمیت ہے، اور جب شورائیت ہوگی تو اسی میں اجتہاد ہوگا۔ اگر قرآن میں کوئی چیز واضح طور پر آ گئی ہے، حدیث میں کوئی چیز واضح طور پر آ گئی ہے، نص واضح ہے، وہاں تو شورائیت کا گنجائش بھی نہیں ہے، وہاں تو سیدھا سادہ اللہ کا حکم ہے، بس ختم بات۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، وہاں اس کے فیصلے میں کسی مومن مرد اور عورت کو سر منہ تبدیلی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم اسمبلی میں قانون سازیاں کرتے ہیں، اور آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے تابع قانون سازی ہوگی، اور قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم جب اسمبلی میں قانونی ڈرافٹ لاتے ہیں تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یہ قانونی ڈرافٹ جو ہم نے بنایا ہے اور اسمبلی میں ہم پیش کر رہے ہیں قانون سازی کے لیے، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کا سبب کیا ہے۔ تو پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ FATF کے مطالبے کی بنیاد پر، IMF کے مطالبے کی بنیاد پر 18 سال سے کم بچے بچی کی نکاح پر پابندی لگائی، 7 سال کی سزائیں دے دیں ہر ایک کو، جی نکاح خان کو بھی، گواہوں کو بھی، دونوں طرف کے ماں باپ کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، اور پیچھے لکھا ہوا ہے اقوام متحدہ کے فلانے فلانے مطالبے کی بنیاد پر۔ یہ پاکستان کے حکمران ہیں جو حلف اٹھا چکے ہیں کہ ہم اس آئین کی پاسداری کریں گے، آئین کے مطابق ملک کو چلائیں گے۔ اور یہاں ملک سے باہر کی تمام ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے اندر ہمارا آئین غیر مؤثر، ہمارا قانون غیر مؤثر، قرآن و سنت غیر مؤثر، اور بین الاقوامی وہ قوانین کہ جو نہ پاکستان کے مفاد میں ہیں اور نہ ہی وہ علاقے کے مفاد میں ہیں، نہ پاکستانیوں کے مفاد میں ہیں، وہ قانون سازیاں ہم ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں۔ تو پھر سمجھ لو نا کہ پھر کالونیلزم کس کا نام ہے۔ تو یہ جو اکثریتیں پیدا نہیں ہوتی، جو اکثریتیں پیدا کی جاتی ہیں، جو اکثریتیں بنائی جاتی ہیں، جس قماش کے لوگوں سے پارلیمنٹوں کو بھر دیا جاتا ہے، یہ اسی لیے بھرا جاتا ہے تاکہ وہ بین الاقوامی ہدایات اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر قانون سازیاں کرتا رہے۔ قرآن و سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور علماء کو لڑاؤ آپس میں، مسلکی مسائل پہ لڑاؤ، مناظرے کرواؤ، تاکہ یہ لوگ لڑتے رہیں۔ ہمارے ملک میں رؤیت ہلال کمیٹی لیکن آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس رؤیت ہلال کمیٹی کی کوئی قانون نہیں ہے، یہ بغیر قانون کے چل رہا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس کمیٹی کی تشکیل کے دوران کی اس میٹنگ کے منٹس کہیں سے حاصل کر لوں، وہ بھی نہیں مل سکے ہمیں۔ جب قانون نہیں ہوگا، جب سزا نہیں ہوگی تو پھر قانون نہیں ہوگا، قانون ہے تو پھر سزا بھی ساتھ۔ یہ اس لیے نہیں ہے تاکہ ملک کے اندر مذہبی معاملے پر، رؤیت ہلال کے مسئلے پر روزانہ جھگڑے ہو اور مولوی حضرات نشانہ بنے، مذہب نشانہ بنے، لوگ ان کو ملامت کریں اور اس ملامت سے مذہبی طبقہ اور علماء نہ نکل سکیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کچھ مکاتب فکر اس میں
اپنے جلوس نکالتے ہیں، اپنا انداز ہے ان کا، لیکن کوئی ضابطہ 77 سال میں اس کے لیے نہیں بنا کہ اس میں وقت کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، روٹ کیا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے، آمدن نہیں کیا جا رہا، تاکہ مختلف مکاتب فکر اس مسئلے پہ لڑتے رہیں، اور ان کی باہمی لڑائیوں کے نتیجے میں تاثر یہ ہو کہ مذہبی لوگ تو فرقہ پرست ہوتے ہیں، یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ بھئی ریاست کی سطح پر اس کا انتظام کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ لڑتے رہیں۔ پارلیمنٹ میں ایک خصوصی کمیٹی کا اجلاس تھا، اور ہمارے کچھ سیاسی رہنماؤں نے کہا کہ آئین سے مذہب کو نکال دو، سیاست و مذہب کا تعلق، ریاست اور مذہب کا تعلق اسی نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ یہ فرقہ پرستی، فرقوں کا آپس میں لڑائیاں، فسادات، یہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے ریاستی نظام میں مذہب کو دخل اندازی کا موقع دیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا جی اس بات کو ذرا اگر سنجیدہ لے لیں اور ہمیں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے دیں تو ہم کچھ عرض کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو مجھے کہا جی آپ بھی کہیں۔ میں نے کہا کہ ملک میں فساد کی وجہ صرف فرقواریت نہیں ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ فرقواریت فساد کی وجہ نہیں ہے، فرقہ پرستی فساد کی وجہ ہے، لیکن صرف فرقہ پرستی وجہ نہیں ہے، بلکہ لسانیت، قومیت، علاقائیت، صوبائیت، یہ بھی تو فساد کی وجوہات ہیں۔ اس ملک میں کبھی پشتون پنجابی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، کبھی پشتون بلوچ کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، کبھی مہاجر سندھی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، کبھی سرائیکی پنجابی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور ہماری اس تاریخ میں کتنے فسادات ہوئے، کتنی تلخیاں آئیں، یہ بھی ہماری تاریخ ہے۔ میں نے کہا اب آتے ہیں ان نظریات کی قیادت کی اور قیادت کے کردار کی طرف۔ مذہبی دنیا کی جو سیاسی قیادت ہے، اس سیاسی قیادت نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ وہ قرارداد مقاصد ہو جو پاکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی نے پاس کیا، وہ 22 اسلامی دفعات ہو سن 1951 کے، جسے تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر طے کیا، اور آج بھی اس پر اختلاف نہیں ہے۔ نہ قرارداد مقاصد پر اختلاف پیدا ہوا، نہ 22 اسلامی دفعات پر اختلاف پیدا ہوا، اور مختلف مذہبی جماعتیں اپنے منشور میں 22 اسلامی دفعات کا ذکر بھی کرتی ہیں۔ آئین بنا، آئین کے تمام اسلامی دفعات پر اتفاق رائے، تمام مکاتب فکر نے کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنی، آج بھی اس کے تمام سفارشات متفقہ ہیں، کونسل کے اندر بھی اور کونسل سے باہر بھی، اور MMA تک آ جاؤ۔ اس مذہبی قیادت نے ہم آہنگی کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ ہاں، سوسائٹی کے اندر فرقہ پرست عناصر موجود ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ فرقہ پرست عناصر یہ اس وقت آپس میں لڑتے ہیں جس وقت میری حکومتیں چاہتی ہیں اور میرے ایجنسیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریاستی ادارے اس کا باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں، اس کا باقاعدہ منصوبہ بندی کرتی ہیں، اور وہی آپس کے لڑائیوں کے لیے تمام نظام پیدا کرتی ہیں تاکہ فرقے آپس میں لڑتے رہیں اور علماء کے ہاتھ
اور ان کی توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوں اور ہم پر دباؤ نہ آئے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ ہم سے کہیں کہ قانون سازی کرو. تو قیادت کا تو یہ کردار ہے. اور فتنہ آتا ہے تو وہ منصوبہ بندی کہاں سے ہوتی ہے اس کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. ہم بھی دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں. لیکن لسانیت، علاقائیت، صوبائیت اور اس حوالے سے نفرتیں اور اس حوالے سے تعصبات اور اس حوالے سے لڑائیاں، اس کی قیادت تو میں نے کہا آپ حضرات جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کا جو نعرہ ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس کو آئین میں بین کر دینا چاہیے اور جہاں پر ہم آہنگی کی باتیں ہوتی ہیں وہی ملک کا نظام ہونا چاہیے. یقین جانیے میرے دوستو، یقین جانیے میرے دوستو، ایسا سناٹا چھایا کہ ایک بزرگ کو مسکراتے ہوئے کہنا پڑا کہ بھائی کوئی ایک بندہ یہ اتنا لفظ تو کہہ دے کہ فضل الرحمان سے ہمارا اختلاف ہے تاکہ کوئی لفظ ریکارڈ پر تو آئے. اور اس کے ساتھ ہی اجلاس جو ہے ملتوی ہو گیا. تو اس حوالے سے جمعیت علماء کو سمجھنا چاہیے. جمعیت علماء اسلام کی بات کرتی ہے. وہ اسلام جو پوری انسانیت کو امن فراہم کرتا ہے، جو تمام انسانوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے. آج اگر میں سیاست کرتا ہوں، ایک سیاسی جماعت ہوں میں، اس تصور کے ساتھ کہ کسی وقت ہماری حکومت بھی آ سکتی ہے، تو حکومت کے بعد کیا پھر ہم یہاں پاکستان میں موجود غیر مسلموں کو حقوق نہیں دیں گے؟ کیا ہم ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنے مخالف جو ہمارے مکاتب فکر ہیں، فرقے ہیں، ان کو حقوق نہیں دیں گے؟ اور جب کل حکومت میں نے ان کو یہ سارے حقوق دینے ہیں اور حکومت سے پہلے میرا رویہ یہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اگر ان کی حکومت آئی تو ہمیں ذبح کریں گے، اگر میں نے حکومت میں آنے کے بعد آئین و قانون کے تحت اور اسلامی تعلیمات کے تحت ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، تو حکومت میں آنے سے پہلے بھی میری سیاسی منہج یہی ہونا چاہیے کہ میں ان کے حقوق کی بات کروں اور ایک قوم کی بات کروں. تو جمعیت علماء کے اکابرین نے دو چیزیں ہمیں امانتاً دی ہیں. ایک جمعیت علماء کا عقیدہ و نظریہ، اور دوسرا اس عقیدے و نظریے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ. اور عوام کہتی ہے کہ ان رویوں کے ساتھ ہمیں اسلام بھی قبول ہے اور علماء بھی قبول ہے. تو یہ ایک منہج ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت پھیل رہی ہے عوام میں. اور جب آپ جلسے کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پھر آپ کے اس بڑے بڑے جلسوں کو لوگوں میں، دماغوں میں اس کی تحقیر پیدا کرنے کے لیے یہ تو مدرسوں کے طلبات ہے. اگر مدرسوں کے طلباء 10 لاکھ سے زیادہ ہوں تو پھر تم کس لیے ہو؟ تمہیں تو جانا چاہیے پھر تو. 10 لاکھ لوگوں میں مدرسے کا طالب علم کتنا ہوگا؟ اتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے اپنے اس جاہلانہ سوچ اور تصور کو حقیقت سمجھ لیا. یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں. ایک وہم کی بنیاد پر نظریہ قائم کر لیتے ہیں اور پھر اس کو سچ مچ حقیقت سمجھتے ہیں. خود بھی
اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو ان کے مولوی صاحب کے جلسے ہوتے ہیں نا جی، ان میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، یہ مدرسوں کے لوگ ہوتے ہیں، تو آؤ مدرسوں کو توڑتے ہیں. تو ہمارے مدارس کو توڑا انہوں نے تاکہ طلباء تقسیم ہو جائیں گے، مولوی تقسیم ہو جائے گا تو ان کے جلسے کمزور ہو جائیں گے. وہ کمبختو، یہ تمہارا وہم تھا، اپنے وہم کی بنیاد پر تم نے ایک عمارت کھڑی کی، موہوم عمارت، اور اب اس کے بعد بھی تو ہمارے جلسے اس سے بڑے بڑے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا. دنیا کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، اس کی سمت کیا ہے. اس وقت 200-300 سال قبل دنیا کی معیشت ایشیا کے ہاتھ میں تھی، لیکن نوآبادیاتی نظام کے آنے کے بعد اقتصاد یورپ کے قبضے میں چلا گیا. آج پھر دنیا کا اقتصاد پلٹا کھا رہا ہے. وہ روس جسے ہم خدا کا منکر کہتے تھے، وہ روس جس کو ہم کمیونسٹ کہتے تھے، دہریہ کہتے تھے، آج اس روس کا سربراہ مسجدوں میں جاتا ہے، قرآن کریم کو سینے سے لگاتا ہے، اس کو بوسہ بھی دیتا ہے اور سورۃ فاتحہ بھی یاد کرتا ہے. اور مغرب اور یورپ جس نے ساری زندگی مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے جذبات کو استعمال کیا، آج وہ سب سے زیادہ اسلام اور مذہب کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں کہ یہ سر نہ اٹھا سکیں. اسی لیے ہمارے اندر تفرقہ پیدا کیا، یہ شدت پسند اور یہ انتہا پسند اور یہ روایت پسند اور یہ اعتدال پسند اور یہ روشن خیال. وہ روشن خیال جو ہوتا ہے نا جی، وہ اپنا بندہ ہوتا ہے. اور ایسے ایسے اسکالرز پیدا کیے کہ جو قرآن کریم اور حدیث کی ایسی تعبیرات کرتے ہیں کہ جو مغرب کے لیے قابل قبول ہے. 1400 سال کی سند کو نظر انداز کرتے ہیں، 1400 سال کے تشریحات کو نظر انداز کرتے ہیں، اور اپنی نئی تشریحات کر کے وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اسلام تو ایسا نہیں ہے، اور وہ بھی ان کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ محاذ ہیں جہاں آپ نے اسلام کی حقیقی تصور کو، اس کے عالمگیر اور آفاقی تصور کو، اس کے انسانی تصور کو اجاگر کرنا ہے، اور جو قباحتیں باہر سے ہمارے معاشرے کے اندر لائی گئی ہیں اس سے ہمیں معاشرے کو پاک کرنا ہے. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، لیکن غلط غلط ہے. ہماری تو کردار کشی کی گئی، کیا کچھ نہیں کہا گیا. بھائی میری 72 سال عمر پوری ہو رہی ہے انگریزی حساب سے، اور قمری حساب سے 74 سال پوری ہو رہی ہے. اتنے تمام الزامات میں نے بھگت لیے، کوئی ایک FIR تو درج ہو جاتا کم از کم. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ امتحانات ہوتی ہیں، یہ مقابلہ ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان حدود سے آگے نکل چکے ہیں. اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ وہ ہمیں جان سے مارنے کی سازشیں کریں. کتنے جمعیت علماء کے ساتھی شہید ہوئے، 90 جنازے ہم نے بیک وقت واجوڑ سے اٹھائے. اسی رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہم نے 20 شہادتیں اٹھائیں. کس جرم کی پاداش میں؟ لیکن اگر ملک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ملک سے علیحدگی کی بات کرتا ہے، ملک کے اندر نفرتوں کی بات کرتا ہے، جبر کی بات کرتا ہے، بندوق سے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتا ہے، تو اس نظریے سے ہم نے اختلاف کیا ہے، اور پہلے دن سے کیا ہے، اور آج بھی ہے، اور آئندہ بھی ہمارا اپنا نظریہ جاری رہے گا. تو اس پاداش میں آپ نے مجھے قتل کرنا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟
کب انسان کی جان آپ کے لیے حلال ہو گئی؟ کب ایک مسلمان کا خون آپ کے لیے حلال ہو گیا؟ کبھی قومیت کی بنیاد پر ہم انسانوں کو قتل کرتے ہیں، کبھی مذہب کی بنیاد پر ہم انسانوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ خون خرابہ ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے تمام علماء کا اجماعی فتویٰ ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ محض جنگ ہے۔ تو پھر ہمیں علماء کی رائے کے پیچھے جانا چاہیے۔ وفاق المدارس کی یہی رائے ہے، تمام مکاتب فکر کی یہی رائے ہے، ان کے اجلہ علماء کی یہی رائے ہے۔ تو ہمیں اس ماحول کو آگے لے جانا چاہیے۔ جو جمہوریت کے جم سے بھی واقف نہیں ہیں، وہ بھی فتوے لگاتے ہیں جمہوریت کفر ہے۔ یہ فتوے تو ہم پر ہر زمانے میں لگتے رہے ہیں۔ ہمارے اکابر بھی شہید ہوئے ہیں انہی فتووں کے زد میں، لیکن ہم تو بڑھتے جا رہے ہیں، کم تو نہیں ہو رہے۔ تو ان چیزوں سے مغروب نہیں ہونا، حالات کے ساتھ انشاءاللہ بہتر انداز سے ہم جا رہے ہیں، اور ہم سب کی بہتری چاہتے ہیں۔ ہم نے کسی کے ساتھ دشمنی کا رویہ نہیں اپنایا، اختلاف کا رویہ ہمارا حق ہے۔ وہ اقوام متحدہ بھی ہمیں دیتا ہے، انسانی حقوق کمیشن بھی ہمیں دیتا ہے، کیا تعلیم کس نے حاصل کرنی ہے اس کا حق بھی دیتا ہے، تو میرے مدرسے کے علم کو بھی وہی حق ملنا چاہیے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو آپ حضرات نے ایڈریس کرنا ہے، اور اسی کو ہم نے آگے لے جانا ہے، تاکہ ہم ملک، قوم، ملت اور دنیا کی انسانیت کی خدمت کر سکیں۔